بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کرم کرم کے تم آلے رسول ہو خواجہ، یہ التجا ہے غریباں قبول ہو خواجہ۔ مولا تمہیں کو لاج ہے میری کہ میں تمہارا ہوں، مجھے وسیلہ تمہارا ہے یا غریب نواز، مجھے وسیلہ تمہارا ہے یا غریب نواز۔ حضور غلام کی دعا کو التجا کو قبول فرمائیے، غلام کی زبان کی لاج رکھیے مولا، تمام چاہنے والوں کا سلام قبول فرمائیے مولا۔ یہ تمام ہدایات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا نام سورت العنکبوت ہے۔ عنکبوت کا معنی مکڑی کے ہوتے ہیں، جسے ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق جو دیگر مخلوقات کے مقابلے میں بڑی معمولی نظر آتی ہے، لیکن ہر مخلوق اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور اس کے علم کامل کا ایک شاہکار نمونہ رکھتی ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئے گی۔ اس مکڑی کے نام پر اس سورت کے نام رکھنے کی وجہ مناسبت التسمیہ کے تحت صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہ تنہا اور اکیلی مثال ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا۔ سورہ عنکبوت میں یہ ایک اکیلی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، اور اس کا جو معنی اور مفہوم ہے اس پر آگاہ کرنے کے لیے گویا ایک تنبیہ کے طور پر لوگوں کو تعلیم دی، سبق دیا۔ فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اولیاء کارساز بنا رکھا ہے۔ اولیاء ولی کی جمع کئی معنی کیے جاتے ہیں۔ دوست ولی اس معنی میں کہ وہ ہماری نگہبانی، نگہداشت اور ہمارے امور کی نگرانی کرے، اس اعتبار سے ترجمہ عام طور سے کرتے ہیں اولیاء کا کارساز، اور بھی تراجم کیے جاتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو کارساز بنا رکھا ہے، مطلب ان پر تکیہ کر رہے ہیں، ان سے لو لگاتے ہیں، ان سے اپنے مسائل کے حل کے سلسلے میں امیدیں وابستہ رکھتے ہیں کہ یہ ہماری مشکلات کو آسان کریں گے، ہمارے مسائل کو حل کریں گے، یہ مشکل کشا ہیں، فلاں ہیں، ڈھما ہیں۔ اللہ کے علاوہ جس کو مانتے ہیں ان کی مثال اللہ نے بیان کی کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ اتخذت بیتا، جس نے گھر بنایا، مکڑی کا گھر، ہم اور آپ اسے مکڑی کا جالا کہتے ہیں۔ ہاں، اس کی مثال مکڑی اور اس کے جالے کے جیسی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور یقیناً گھروں میں سب سے زیادہ کمزور اور بودا گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، یعنی مکڑی کا جالا، جسے آپ ایک انگلی سے بغیر کسی طاقت لگائے توڑ پھوڑ سکتے ہیں، اور بھی اگر گہرائی میں جائیں تو یہ خود اتنا غیر محفوظ ہوتا ہے کہ خود مکڑی اگر کوئی دوسری مکڑی اس میں آنے لگے تو اپنے گھر کو اجاڑ دیتی ہے، توڑ دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ تو گویا یہ محفوظ نہیں رہتا، یہ ٹک نہیں پاتا، انتہائی بودا اور کمزور ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ سمجھ جاتے۔ ہاں، اگر یہ سمجھتے، لوگ علم رکھتے، تو ان کے اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں یا کارسازوں پر تکیہ کرنے کا معاملہ ایسا ہی ہے، یعنی مکڑی کا گھر اور جالا جتنا کمزور ہے ویسے ہی ان کے اعتماد کی یہ بنیاد انتہائی بودی، انتہائی کمزور اور ناقابل اعتماد ہے۔ اس پر یقین اور اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس سے ان کو کوئی تحفظ اور بچاؤ نہیں مل سکتا، ان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہمارے مسائل کا سلجھانے والا نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔